بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 180 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجماع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 11ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آپ کا موقف کیا تھا اجماع پر سامنے آ چکا۔ علماء اکرام اجماع کی حجیت پر کیا استدلال رکھتے ہیں سامنے آ چکا۔ اس استدلال کے حق میں قرآن مجید کی کون کون سی آیات پیش کی جاتی ہیں، ان تمام 5 کی 5 آیات پر ہم نے غامدی صاحب کا تبصرہ اور تنقید سن لی تھی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب علماء کرام احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں اپنے اس تصور اجماع کے حق میں جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ کون کون سی احادیث ہیں، غامدی صاحب ان کو کیسے دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس معاملے میں فقہا اور عابدین سے مشورہ کرو اور کسی شخصی رائے کو نافذ نہ کرو۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تابعین، پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان تابعین کے بعد بھی ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اس سے کسی نے قسم کھانے کا مطالبہ نہ کیا ہوگا، اور گواہی دے گا حالانکہ اس سے کسی نے گواہی طلب نہیں کی ہوگی۔ تم میں سے جو شخص جنت کے بیچوں بیچ رہنا چاہتا ہے وہ الجماعت کو لازم پکڑے، یعنی اپنے اعتقادات اور افعال میں اسی جماعت کی پیروی کرے، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے 2 سے زیادہ دور رہتا ہے۔ ہم سب اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ان 2 روایتوں کے بارے میں بتائیے گا۔ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، گویا اجتماع کے ساتھ رہو، گویا جب اجتماع کسی رائے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہی حق پر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ میں نے اپنا جو موقف ابتدا میں پیش کیا ہے اس میں خود ان روایتوں سے استدلال کیا ہے۔ آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں اجتماعی معاملات سے متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے، ایک دوسرے سے رائے لیں گے۔ ان کے ہاں اس طرح کے فیصلے ہمیشہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت ہر سطح پر ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کا نظم ہوگا وہ قبائلی سطح پر ہے، وہ مقامی سطح پر ہے، وہ قومی سطح پر ہے، وہ عالمی سطح پر ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو یا وہ اکثریت سے ہوگا یا سب کا اتفاق ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں اس فیصلے کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ بات تو خود میں نے اپنے موقف کی وضاحت میں عرض کر دی تھی۔ لازم ہے، لیکن کس پہلو سے لازم ہے؟ یعنی عملاً وہ فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ اگر ایک جگہ مسجد بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، میری رائے کچھ بھی رہی ہو، اب وہ مسجد بن گئی ہے، مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، یا یہ قبول کر لیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے یا عید کا اعلان ہو گیا ہے، مجھے اس کی پیروی کرنی ہے، اگرچہ میں طریقہ کار کے بارے میں بھی مطمئن نہ ہوں، مجھے جس طریقے سے اعلان کیا گیا ہو اس پر بھی اطمینان نہ ہو، میں اس پر تنقید کا حق رکھتا ہوں، میں اس سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس کی پیروی کرنی ہے۔ پہلی روایت میں جو بات آپ نے کہی ہے اس پوری روایت کو سامنے رکھیے تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہمارے سامنے نہیں ہوں گے وہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اجتماعی معاملات ہیں، فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے لیے فیصلے کرنے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ہدایت فرمائی تو اس سے اچھی ہدایت کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں کسی ایک شخص کو منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اجتماعی زندگی کا اصول ہی یہی ہے۔ دین سے متعلق معاملات زیر بحث ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق کر دیا ہے، یا دنیاوی معاملات ہیں جن میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے، ہر حال میں امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، ہر حال میں اکثریت یا اجماع کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے گا، وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ فیصلہ کیا جائے گا اس وقت بھی اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے، اگر ہمیں اختلاف ہے اس کے بعد بھی اس پر تنقید کریں گے اور پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کو بدلوائیں۔ یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے، یہی حق پرستی ہے۔
اگر کسی قوم میں آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے تو آگے بڑھنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک وقت میں لوگوں نے غلط رائے قائم کر لی ہے، اس پر اجماع ہو گیا ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ فصل نزاعت کا طریقہ ہے۔ جب معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تو پھر فیصلہ کرنا ہے نا، نزاع کو باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم کوئی انتشار پیدا نہیں کریں گے، کوئی اختلال پیدا نہیں کریں گے، کوئی تفریق پیدا نہیں کریں گے، فیصلے کو مانیں گے لیکن اس سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہی بات پہلی روایت میں فرمائی گئی ہے اور اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ منمانی کرنے کی بجائے، اپنی بات پر اصرار کرنے کی بجائے مشورہ کرو، فقہا سے کرو، مجتہدین سے کرو، دین کے جاننے والوں سے کہو۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا دنیاوی زندگی کی کسی مہارت سے تعلق ہے تو اس کے ماہرین سے کرو۔ اب ہمارے یہاں ایک وبا پھیل گئی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ اس علم کے ماہرین ہی سے مشورہ کیا جائے گا۔ دین سے متعلق اگر کوئی معاملہ ہے تو اہل علم سے مشورہ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی اکثریت کیا کہتی ہے۔ ان کی اکثریت ہی کی بنیاد پر قانون بننے چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے اور ان کے نفاذ کو بھی اسی اصول پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان سے اختلاف ہم ہر وقت کریں گے، ان کے ہوتے وقت بھی کریں گے، ان کے بعد بھی کریں گے اور ان کو بدلوانے کی جدوجہد بھی کرتے رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہمیں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ نظم اجتماعی سے وابستہ رہنا ہے، یعنی عملاً کوئی اختلال، کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا۔ اس میں کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ حق ہو گیا ہے، اس کو ماننا ضروری ہو گیا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا ہے، یہ اب تمہارے لیے دین بن گیا ہے۔ وہ رائے سراسر غلط ہو سکتی ہے، لوگوں کا اتفاق ہے اور چونکہ معاملہ اجتماعی ہے اس لیے مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور اپنا اختلاف بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دے دی تھیں کہ جمعہ پڑھنے کا معاملہ ہے، اسی طرح عیدین کا معاملہ ہے، اسی طرح چاند کے اعلان کا معاملہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے مسائل ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی قانون کے اطلاق کا معاملہ ہے تو آخر سپریم کورٹ میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو آخری عدالت ہمارے ہاں ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی، لیکن وہ جو 3 یا 4 یا 5 جج اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے، جو قاضی حضرات یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ رائے ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے یہ اس وقت بھی کہنا درست تھا کہ ٹھیک نہیں ہے اور بعد میں بھی ان کی رائے اسی طرح پیش کی جاتی رہے گی تاکہ اگلے زمانوں میں اگر کچھ لوگ اس پر نظر ثانی کرنا چاہیں تو ان کے سامنے استدلال موجود ہو اور بعد میں آنے والے بھی ان پر تنقید کر کے بتاتے رہیں گے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، قانون کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کے اطلاق میں غلطی ہوئی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اصل معاملہ نظم اجتماعی کی پیروی کا ہے تاکہ اختلال پیدا نہ ہو، نزاعت باقی نہ رہے۔ اصل معاملہ حق و باطل کا نہیں ہے، حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ علم و عقل کے مسلمات کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے۔ فیصلے کی بنیاد یہی ہوگی، بحث بھی اسی پر ہوگی، مجادلہ بھی اسی پر ہوگا۔ یہاں کوئی شخص کسی پر دھونس جما کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو تمہارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، عملاً تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ بات عقل بھی کہتی ہے، علم بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، پیغمبر بھی کہتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا خان صاحب، ان 2 روایتوں پر آپ کا اصولی تبصرہ سامنے آیا، کچھ توضیحی، ضمنی، اطلاقی، تنقیدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ خان صاحب، یہ جو پہلی روایت میں کہا گیا کہ فقہا اور عابدین سے جا کر مشورہ کرو، رائے طلب کرو، کسی شخصی رائے کے نفاذ اور منمانی پر زور نہ دو، آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ کے تصور اجماع میں اور علماء کے تصور اجماع میں ایک بڑا جوہری فرق یہ ہے کہ فیصلہ کن کا نافذ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ سیاسی قیادت ہے، وہ ملت کے زعماء ہیں، جبکہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فقہا کے پاس جاؤ۔ تو علماء اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جا کر نظم اجتماعی کے پاس جاؤ یا پارلیمنٹ کے پاس جاؤ، جو لوگ علم جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تو فقہا اور عابدین ہی ہیں، گویا انہی کا اجماع ہوگا تبھی تو فیصلہ کن ہوگا۔ یہاں کس کو ہدایت کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ یہاں موضوع بحث ہیں یا ان لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے جن کو کل نظم اجتماعی کو سنبھالنا ہے؟ اچھا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں معاملات پیش آئیں گے۔ جیسے سیدنا معاذ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کی طرف رجوع کروں گا، سنت کی طرف رجوع کروں گا۔ اگر وہاں کوئی ہدایت نہیں ملے گی تو وہ لوگ مخاطب ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تو میں آج بھی یہی کہوں گا
کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے اور وہاں دین کا کوئی معاملہ زیر بحث ہے، یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی بنیاد اللہ کی شریعت پر ہے، شریعت اس میں اصل حاکمیت رکھتی ہے، اس کے تحت معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی زندگی کا معاملہ پیش آئے گا اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں کوئی واضح امر یا نہیں تو موجود نہیں ہے، کیا شریعت کے احکام کے تحت کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، تو کن کی طرف رجوع کریں گے؟ اہل علم ہی کی طرف رجوع کریں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اس کو زیر بحث لائیں گے۔ لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت کا کرنا ہے، آخری فیصلہ انہی کا ہونا ہے۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ مسلمانوں کا نظم سنبھال رہے ہو تو کہیں استبدادی طریقے نہ اختیار کر لینا کہ این جانب کی یہ رائے ہے، اس وجہ سے اسی کو سب مانے۔ اس میں تو در حقیقت حکمرانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، کس طرح لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ وہی امرہم شورا بینہم کا حکم ہے۔ اور امرہم شورا بینہم کا حکم دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ معاملے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر معاملہ سماجی نوعیت کا ہے تو اس کے ماہرین زیر بحث آئیں گے، اگر وہ کوئی شرعی معاملہ ہے تو اس میں دین کے ماہرین آئیں گے۔ اور میں نے اس کی مثال دے کے بتایا کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک وبا پھیل گئی ہے تو وہاں طبی ماہرین ہوں گے۔ تو یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مشورہ صرف انہی سے کرنا ہے، نہیں، کچھ معاملات ہیں جن میں ان سے مشورہ کرنا ہے، کچھ معاملات ہیں جن میں کچھ دوسرے ماہرین سے مشورہ کیا جائے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ مشورہ۔ دین میں جو بات بھی کہی جائے یا کسی روایت میں بھی آئے، اس کو امرہم شورا بینہم کے تحت رکھ کے دیکھا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر حاکم نہیں ہو جایا کرتی۔ امرہم شورا بینہم اصول ہے، امرہم شورا بینہم میں طے کر دیا گیا ہے کہ طریقہ کیا ہے، اس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دین سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو فقہاء سے، مجتہدین سے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، اس میں کسی کو منمانی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، جو دوسری روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اس میں تو ایک اور بات بھی علماء کہتے ہیں، فرمائی گئی ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میرے زمانے کے بعد زمانہ جو آئے گا، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا یہ ابتری کا ایک سفر ہے، اور اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا، اس کے بعد لوگ قسمیں کھائیں گے، اور پھر الجماعت کا ایک لفظ آتا ہے تو علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں مخصوص جماعت، الف لام آیا ہے تو ایک آرٹیکل ہے، اس سے اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ دونوں باتوں میں ذرا تبصرہ فرمائیے گا کہ روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پھر صحابہ کے بعد تو پھر جھوٹ اور گمراہی اور ضلالت اور زیغ پھیلے گی، اور پھر کچھ لوگوں کی ایک مخصوص جماعت ہوگی جو بات کرے گی۔ تو یہ الجماعت سے نظم اجتماعی کیسے ہے، اور دوسرا یہ جو ابتری آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر واضح کر دیا ہے۔ عربی زبان میں الجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا کسی بھی جماعت کا نظم، جس میں ظاہر ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک نظم بناتے ہیں، اس کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں، اسی کو الجماع کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری میں جہاں الجماعت کی روایتیں آئی ہیں وہاں اس کی وضاحت خود صحابہ نے کر دی ہے کہ اس سے مراد سلطان ہے، مسلمانوں کا اقتدار ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہ میرے اس دین کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے، میرے بعد میرے صحابہ ہیں، وہ تمہیں دین پہنچائیں گے، ان کا اکرام ملحوظ رکھنا۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ اچھا زمانہ رہے گا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، لوگوں کے ہاں وہ کردار نہیں رہے گا، وہ سیرت نہیں رہے گی، اس میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں بڑے اختلال کا اندیشہ ہے، سیاسی انتشار۔ اختلال کے موقع کے اوپر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے سیاسی اختلافات ہی پیدا ہوتے ہیں، تو اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی قائم ہو جائے اس کے ساتھ رہنا۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں تو صحابہ کرام نے گویا عملاً واضح کر دیا کہ اس کا مدعا کیا ہے اس حکم کا۔ جب مسلمانوں کے ہاں تمام انتشار ختم ہو گیا، خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا، اختلال کے خاتمے کے بعد سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو اسے عام الجماع قرار دیا گیا۔ یعنی اب مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے اپنے آپ کو ایک نظم سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایک نظم سے وابستہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عام الجماع یعنی الجماع کا سال۔ تو الجماع کا مطلب ہے کسی گروہ، کسی جماعت نے اپنے اندر جو نظم قائم کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ نظم قائم کرے گی تو اپنی اپنی سطح کے لحاظ سے
اس میں اقتدار بھی کسی کے پاس ہوگا۔ قبائلی نظم میں اقتدار کی نوعیت اور ہوتی ہے، آج کی ریاست میں اور ہوتی ہے، بادشاہتوں میں اور ہوتی ہے، تو اس کے لیے سلطان کا لفظ استعمال کر کے حدیث ہی میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور وہاں پر ایک روایت میں یہ بیان کیا کہ خرج من الجماع، اور دوسری میں اسی روایت کو اس طرح بیان کیا ہے خرج من السلطان۔ اس میں ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کو بڑی غلطی لگی۔ الجماع یا التزام جماعت کا مطلب ہے، اور اس پر میں تفصیل سے ابتدا میں گفتگو کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی قائم ہوگا، جس سطح پر قائم ہوگا، آج وہ 50 ملکوں میں الگ الگ قائم ہے، 50 سے زیادہ ملکوں میں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ سلطنت عباسی میں قائم تھا، وہ ہسپانیہ میں اموی سلطنت میں قائم تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سی سلاطین کی ریاستیں تھیں جن میں وہ قائم تھا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں رہ گئیں جن میں وہ الگ الگ قائم تھا۔ وہ الگ الگ قائم ہے، وہ پوری امت کی سطح پر قائم ہے، اس کے فیصلوں کے ساتھ رہنا ہے، اس میں کوئی انتشار پیدا نہیں کرنا، کوئی اختلال پیدا نہیں کرنا۔ اسی چیز کو التزام جماعت کہا گیا ہے، اور یہ ٹھیک امرہم شورا بینہم کی ہدایت کا تقاضا ہے۔ یعنی جو بات وہاں تقاضے کے طور پر سامنے آتی ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یہی وہ اجماع ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی تلقین کرتے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ وہ رائے دیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اس پر استدلال کریں، غلط بات کی تردید کریں، لیکن مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش نہ کریں، ہر حال میں اس کے ساتھ رہیں۔ جو فیصلے اجتماعی سطح پر کر دیے جائیں، خواہ وہ دینی امور سے متعلق ہیں، جو دنیوی امور سے متعلق ہیں، ان کو عملاً مانیں اور عملاً مانتے ہوئے ان کی غلطی واضح کرتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ دونوں روایات جس کو علماء کرام بالعموم فہم کے اجماع کے باب میں حق و باطل کے فیصلے کی تائید میں پیش کرتے ہیں، غامدی صاحب نے ان کا تجزیہ کیا، اور جو تصور اجماع غامدی صاحب کا ہے، غامدی صاحب کے مطابق یہ دونوں روایتیں اسی مضمون، اسی مدعا اور اسی موضوع سے متعلق ہیں، یعنی امرہم شورا بینہم، اکثریت کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا۔ مزید 2 روایتیں غامدی صاحب اسی موضوع سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، اس میں آپ نے کہا التزام جماعت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتا ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی مسلمان کا دل خیالت نہیں کرتا: عمل میں اللہ کے لیے اخلاص، مسلمانوں کی خیرخواہی اور جماعت مسلمین کی اتباع، کیونکہ ان کی دعا پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب ایک اور بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی جماعت المسلمین پر ہے، اور پھر وعیدیں بھی بعض اس میں سنائی جاتی ہیں کہ اس سے الگ نہ ہو۔ ان 2 روایات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی؟ اسی طرح جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، یعنی اس میں کیا شک ہے کہ اگر مسلمان جماعت کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی ہوا نہیں اکھڑے گی، لوگ تمہارے مقابلے میں سرکش نہیں ہوں گے، تمہاری جمعیت میں کوئی افتراق نہیں پیدا کیا جا سکے گا، کیونکہ جس وقت آپ قومی سطح پر معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ سیاسی استحکام قائم رہے، سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کوئی افتراق ایسا پیدا نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں جمعیت ہی بکھر کر رہ جائے، اس طرح کا کوئی اختلال پیدا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی قوت کے طور پر باقی نہ رہے۔ ان کو اپنے اندر بھی نظم قائم رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے بھی اپنے نظم کی بنیاد پر کوئی بات کہنی ہے یا کوئی اقدام کرنا ہے، اس میں جہاد و قتال کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے سب موقعوں کے اوپر اصل چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کی وحدت۔ وہ وحدت کیسے قائم رہتی ہے؟ وہ اس طرح قائم نہیں رہتی کہ میں اپنے دماغ کو گرو رکھ دوں، میں کسی چیز کی غلطی کو سامنے نہ لاؤں، نہیں، غلطی کو سامنے لاتے ہوئے میں مسلمانوں کے نظم کے ساتھ رہوں۔ اسی کو التزام جماعت کہا گیا۔ وہی مضمون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے سے ادا کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے نظم اجتماعی کو قائم رکھو گے تو اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرم نوازی کا رویہ اختیار کریں گے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ایک مقام کے اوپر کہ اگر تم آپس میں تفریق پیدا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو مسلمانوں کو اپنے نظم کو بھی قائم رکھنا ہے، اس میں استحکام کو بھی قائم رکھنا ہے، اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ایک جان ہو کر ادا کرنا ہے۔ جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کے لیے اجتماعیت کی بھی ضرورت ہے، نظم کی بھی ضرورت ہے، اطاعت کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ نظم اجتماعی کے معاملے میں ہم سمینا و اطانا کا طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
بہت سی روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ادا کیا ہے کہ تمہیں بعض اوقات تمہارے حکمرانوں سے شکایات ہوں گی، وہ تمہارے ساتھ بے انصافی کریں گے، اس میں صبر کا رویہ اختیار کرو، نظم اجتماعی میں کوئی اختلال پیدا نہ ہونے دو۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ اگر کسی موقع پر مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو کوئی شخص اس میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تفریق ہے کہ ایک طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میرے نزدیک تو چاند دیکھنے کا طریقہ ہی بالکل اور ہے، یا میں تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہ میری رائے ہو سکتی ہے، میں اس رائے کو بیان کروں گا، میں اس کو منوانے کی کوشش بھی کروں گا، میں لوگوں کو قائل بھی کروں گا، لیکن جو فیصلہ ہو جائے گا اس فیصلے کو عملاً تسلیم کر لوں گا۔ یہ تاکید اور تلقین ہے جو ان روایتوں میں ہمیں کی گئی ہے۔ ان کو میں نے ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر ابتدا میں بیان کر دیا تھا کہ جب ہمیں امرہم شورا بینہم کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اب اکثریت کی رائے ہو یا اجماع ہو اس کو عملاً مانا جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امرہم شورا بینہم کے اسی قرآنی طریقے کے لازمی نتیجے کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہنا ہے۔ صاحب، یہ چاروں روایات کیا تھی، ان کا صحیح مفہوم اور مدعا کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ دین کی اسی اصولی ہدایت کا اطلاق ہے امرہم شورا بینہم جو تصور اجماع غامدی صاحب نے بیان کیا؟ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں اجماع کی حجیت کا وہی تصور بیان کیا گیا ہے جو ہمارے علماء اکرام کے نزدیک ہے۔ خاص طور پر ایک روایت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اجماع کے باب میں وہ فیصلہ کن ہے، وہ روایت کون سی ہے، اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔